بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی. ناظرین، پروگرام میری یونین کونسل میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر یونین کونسل گمیر کے نامزد امیدوار برائے ڈسٹرکٹ کونسلر سردار افراز صاحب. سردار افراز صاحب تھوڑا سا ان کا میں تعارف کرانے چلتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنا جو کیریئر کا آغاز کیا تھا یہ شعبہ تعلیم کے ساتھ بھی وابستہ رہے اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے ایک مالیاتی ادارے کے ساتھ کام کیا اور کچھ عرصہ پہلے یہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لی اور اب یہ عملی میدان میں اس وقت آ چکے ہیں اور اس وقت جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے ڈسٹرکٹ کونسلر یونین کونسل گمیر سے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے سر آپ کو جموں کشمیر ٹی وی پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سر، جس طرح آپ کو پارلیمانی بورڈ نے ٹکٹ جاری کیا، اس ٹکٹ کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ کس طرح کا تعاون کر رہے ہیں؟ ملک صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ میں جب عملی سیاست میں آیا تو یہاں کے لوگوں نے، چونکہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بنیادی کارکن ہوں اور میرا اوڑھنا بچھونا پاکستان تحریک انصاف ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کے منشور اور اپنے قائد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ویژن پر پوری طرح کاربند ہوں اور اسی بنیاد پر یہاں کے لوگوں نے مجھے اس بات پہ مجبور کیا کہ آپ ضلع کونسل کے انتخابات میں حصہ لیں. جب ہمارے پارٹی کے منشور کے مطابق اور عمران خان کے ویژن کے مطابق آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے کے بعد یہاں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا گیا تو یہاں کے یونین کونسل گمیر کے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی کثیر تعداد نے مجھے اس انتخابات میں حصہ لینے پہ مجبور کیا. میں عوامی رائے کے احترام میں الیکشن لڑنے پہ تیار ہوا. میں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست دی اور ایک دیرینہ رفاقت اور پارٹی کا ایک نظریاتی کارکن ہونے کے ناطے پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے مجھے ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار کے طور پر ٹکٹ دیا. اچھا سر، ٹکٹ تو آپ کو مل گیا ہے. آپ نے اپنی کیریئر کا آغاز شعبہ تعلیم سے کیا تھا، پھر آپ مالیاتی ادارے کے ساتھ ایک لمبا عرصہ آپ نے گزارا ہے. وہ تو ایک الگ معاملات ہیں، لیکن یہ جو سیاست ہوتی ہے، خاص کر کے عملی سیاست، بلدیاتی الیکشن 31 سال کے بعد ہو رہے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو اس طرح کا رسپانس دے رہے ہیں؟ عوام میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بہت رسپانس مل رہا ہے. یہاں سے جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے 2021 میں، یہاں سے سردار عبدالقیوم نیازی نے تقریباً 3000 کے لگ بھگ ووٹ حاصل کیے تھے. عوامی رسپانس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں انشاءاللہ جو پاکستان تحریک انصاف کا یہاں ووٹ بینک تھا اس میں 1500 کا مزید اضافہ کروں گا. مجھے لوگوں میں بڑی عزت مل رہی ہے. لوگ مجھے پی ٹی آئی کا حقیقی کارکن سمجھتے ہیں، لوگ مجھے اپنا حقیقی نمائندہ سمجھتے ہیں. اسی بنیاد پہ انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ کونسل کی حیثیت سے ٹکٹ لینے پہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ کی درخواست دینے کے لیے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا. میں نے لوگوں کی خواہشات، ان کے مشورے پہ پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور اب میں انشاءاللہ اتنا پر امید ہوں. لوگوں کا ولولہ اور جوش دے کر مجھے اندازہ ہے کہ میں انشاءاللہ جو پاکستان تحریک انصاف کا یہاں 3000 کے لگ بھگ ووٹ بینک تھا اس میں مزید اضافہ کروں گا اور میں انشاءاللہ بھاری مارجن کے ساتھ الیکشن جیتوں گا. اچھا سر، کتنی اس یونین کونسل میں کتنی وارڈیں ہیں؟ ہماری یونین کونسل میں 9 وارڈز ہیں. اچھا، وہ 9 وارڈز میں جو آپ کے امیدوار تھے وارڈ کی حد تک، کیا وہ اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں؟ میری یونین کونسل میں جو 9 وارڈ ہیں، ہر وارڈ میں ہماری جماعت کا امیدوار لوکل کونسل کے لیے کھڑا ہے اور سب بلے کے انتخابی نشان پہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. ہم ایک پیج پہ ہیں. اچھا، اس سے علاوہ دیکھیں نا، جب آپ نے پارلیمانی بورڈ کو ٹکٹ اپلائی کرنے کے لیے درخواست دی تو کوئی اور بھی تو امیدوار ہوں گے، تو کیا وہ امیدوار اس وقت میدان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری شنید میں آیا ہے کہ ان میں سے ایک جو امیدوار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا حق تھا، ابھی وہ میدان میں ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو باقی امیدوار تھے ان کا کیا ہے؟
پارٹی ٹکٹ کے لیے ہم پی ٹی آئی کے 5 کارکن تھے جنہوں نے ٹکٹ کے لیے درخواست دی تھی. ان میں سے ایک تو میں بذات خود تھا. میرے حق میں 3 امیدوار جو ہیں ٹکٹ کے لیے جنہوں نے درخواست دی تھی وہ میرے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں. ان میں ایک سردار سرفراز صاحب ہیں، وہ نمبل بالا سے ان کا تعلق ہے. دوسرے عثمان ستی ہیں جن کا نمبل زیری سے تعلق ہے. اور ایک ہماری خاتون جو ہے پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن تھی ماریہ نقوی، وہ بھی میرے حق میں دستبردار ہو چکی ہیں. چونکہ ان سب کا یہی فیصلہ تھا کہ جب جس شخص کو بھی، جس ہمارے ساتھی کو ٹکٹ ملے گا، ہم پارٹی ڈسپلن کی پابندی کریں گے. ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہر کارکن کا حق ہوتا ہے. ان لوگوں نے اپنا وہ رائٹ ایکسرسائز کیا، پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست دی. اب انہیں ٹکٹ نہیں مل سکے، مجھے ٹکٹ ملا. تو یہ جو 3 دوسرے کینڈیڈیٹ کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے میرے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. یہ اب جو ہے نا میری الیکشن کمپین پہ ہیں. ایک میں ہمارے امیدوار تھے جو پارٹی ٹکٹ کے لیے سرگرم تھے، وہ تھے سردار ہارون صاحب. وہ میرے عزیز ہیں اور ان کا بھی رائٹ تھا، وہ ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا، لیکن پارٹی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا، ٹکٹ مجھے جاری کر دیا. تو انہوں نے اب اعلان کیا کہ میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا. پہلے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پارٹی جسے بھی ٹکٹ دے گی میں پارٹی ڈسپلن میں رہ کر اپنے کینڈیڈیٹ کی کمپین کروں گا. لیکن شنید میں ہے کہ وہ اس وقت جو ہے نا خود اپنا الیکشن آزاد حیثیت میں لڑنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. تو میری ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ پارٹی ڈسپلن میں رہیں، پارٹی کے لیے کام کریں. میں بھی ایک کارکن تھا، اگر مجھے ٹکٹ مل گیا ہے تو دوسرے کارکن جسے ٹکٹ نہیں ملا ہے تو اس پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ٹکٹ ہولڈر کے سپورٹ کرے، اس کی کمپیننگ کرے. اچھا سر، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پارلیمانی بورڈ کا فیصلہ اس کے خلاف تھا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے حق میں آ رہا تھا تو ٹکٹ آپ کو مل گیا. یہ اصل میں اس میں تھوڑا سا آپ تشریح کر دیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹکٹ کے لیے وہ بھی پر امید تھے اور میں بھی پر امید تھا. اب یہ ہے کہ ٹکٹ جو ہے یہ کسی ایک شخص نے جاری نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے باقاعدہ پارلیمانی بورڈ بنا ہوا ہے. پہلے یہ ٹکٹ جو ہے نا جو ہے حلقے کے ایم ایل اے جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد اس پہ ضلعی جو ہمارا پارلیمانی بورڈ ہے اس میں جو ہے نا اس پہ فردر پروسیس کیا جاتا ہے. وہاں سے ریکمنڈیشنز آتی ہیں. جو ضلعی پارلیمانی بورڈ کے اراکین ہیں وہ اس ٹکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کارکن کو دیا جائے. اس کے بعد جو ہمارا حتمی فیصلہ ہوتا ہے ٹکٹ کا وہ مرکزی پارلیمانی بورڈ میں ہوتا ہے. اور ہمارے جو ٹکٹ جاری ہوئے ہیں ان پہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں اور ہمارے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب اور ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری راجہ منصور صاحب، ان کے دستخطوں سے یہ ٹکٹ جاری ہوا ہے. اور یہ 3 مراحل سے گزرا ہے. حلقے سے ضلع کی سطح پہ گیا اور ضلع سے جا کے مرکز پہ اس پہ فردر ڈسکشن ہوئی ہے اور بالآخر کثرت رائے سے ممبران نے میرے حق میں فیصلہ دیا اور مجھے ٹکٹ ملا. اچھا سر، آپ کے مد مقابل میں اس یونین کونسل میں دوسری جماعتوں کے بڑے قدآور شخصیات موجود ہیں، جن میں ماسٹر عظیم صاحب ہیں، بڑے دیرینہ سیاسی کارکن ہیں، مسلم لیگ نون سے ہیں. شویت فیض صاحب بھی آپ کے عزیز ہیں، وہ بھی دیرینہ کارکن ہیں اور پاکستان تحریک کے اس وقت پیس پارٹی کے جو ہے وہ الیکشن جو ٹکٹ ہے اس پہ وہ آ رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی جنگ رہی آپ کے درمیان تو یہ پلڑا پھر کس کے حق میں جائے گا؟ جیسے بھی حالات ہوں، یہاں یہ سیٹ میرے خیال سے جو عوامی جس طرح عوام کی رائے سامنے آ رہی ہے یا جس طرح جوک در جوک لوگ میری الیکشن کمپین کے ساتھ منسلک ہیں اور جس طرح ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے، کسی بھی صورت میں ہم کوئی 100-200 کی لیڈ سے نہیں بلکہ ہم 1000-1500 کے مارجن سے یہ الیکشن جیت رہے ہیں. چونکہ اس کی بنیاد جو اس وقت تک لوگوں کا رسپانس ہے، بالکل آپ گئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کم از کم آپ ہزار جو ہے 1000 سے فگر کراس کریں گے، آپ وہ الیکشن جیت جائیں گے انشاءاللہ میں پورا امید ہوں. اس یونین کونسل کی 9 وارڈز ہیں اور 14 پولنگ اسٹیشن ہیں اور اس وقت جو عوامی رائے سامنے آ رہی ہے کم از کم 8 سے 9 پولنگ اسٹیشنوں پہ مجھے برتری حاصل ہے اور جو باقی 3-4 پولنگ اسٹیشن ہیں ان پہ بھی میں بالکل جو ہے نا 19-20 کا مقابلہ ہے. ایک آپ نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا ان میں سے 3 لوگ آپ کے ساتھ آگے ہیں، اور اس کے علاوہ اس یونین کونسل میں آزاد امیدوار بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ آ کر دستبرداری کا اعلان کیا ہے؟ ہاں جی، یہاں سردار اعجاز احمد ایڈوکیٹ جو ہے نا وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے
وہ ہمارے اس یونین کونسل میں بڑے مضبوط قاد کاٹ والے امیدوار تھے. تو جب مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا، حالانکہ ان کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں تھا، وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا ایک قربانی دی میرے لیے، اور وہ بھی میرے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں. حالانکہ ان کی اپنی فوٹنگ پبلک میں بہت اچھی تھی. اس وقت وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ اس وقت وہ میری الیکشن کمپین پہ ہیں اور میرا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. چونکہ انہوں نے مجھے جب ٹکٹ ملا تو انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ چونکہ مرکز آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے اور آپ جماعت کے فورم سے علاقے کے لوگوں کے مسائل بہتر انداز میں حل کریں گے، تو اس لیے انہوں نے یہ سیلف ڈیسیژن لیا. اور ان کے جو ویل ویشر تھے انہوں نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ آپ جو ہے حکومتی پارٹی کے امیدوار کے ہاتھ مضبوط کریں. تو انہوں نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور وہ بھی اس وقت میری الیکشن کمپین میں ہیں اور وہ مجھے بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے میری پوزیشن اور مستحکم ہو گئی ہے. مجھے سر وہ جو آپ کے مد مقابلے اس وقت، چونکہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے درینہ کارکن ہیں، وہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کو اس معاملے میں گفتگو نشیدی چل رہی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، جو کہ ٹکٹ ہمیں مل گیا ہے، تو اس طرح کی کوئی ہے جو ہے اس وقت تک؟ جو ہارون رشید صاحب ہیں وہ ویسے بھی میرے عزیز ہیں، ان کے ساتھ میرا بہت قریبی رشتہ ہے. میری پارٹی کے کارکن ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. تو ہمارے جو پارٹی کے خیر خواہ ہیں وہ ان سے رابطے میں ہیں. وہ پوری کوشش. سر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ پارٹی ڈسپلن میں رہیں. ٹکٹ مجھے مل گیا ہے، پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. یہ ٹکٹ مجھے میرٹ پہ ملا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ملا ہے. یہاں سردار عبدالقیوم خان نیازی نے جو مشاورتی اجلاس ٹکٹ کے سلسلے میں بلایا تھا، وہاں بھی کثرت رائے سے 70% کارکنوں نے میرے حق میں رائے دی تھی. اور اس کے بعد پارلیمانی بورڈ میں بھی سر اگر ان کو ٹکٹ مل جاتا تو کیا آپ ان کا ساتھ دیتے؟ اگر ہارون رشید کو ٹکٹ ملتا تو میں سب سے پہلا کارکن ہوتا جو جا کے ان کے گھروں نے مبارکباد دیتا اور ان کی اس وقت میں الیکشن کمپین پہ ہوتا. چونکہ میں پارٹی کا ایک نظریاتی آدمی ہوں اور میرا سب کچھ پی ٹی آئی ہے، تو یہ میں نے طے کیا ہوا تھا اگر مجھے پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملے گا، جس سے بھی میرے ساتھی کو ملے گا میں اس کی الیکشن کمپین چلاؤں گا اور اس سے بڑھ چڑھ کے اس کی جیت کے لیے کام کروں گا. سر آخر پہ آپ اپنے کارکنان، سپورٹران اور اس یونین کونسل کے جو عوام ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یونین کونسل کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں 32 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ ہماری جماعت کو جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو. تو کم از کم اس کا بھی کریڈٹ عوام ہمیں دیں گی، چونکہ اس سے پہلے یہاں نون لیگ کی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، لیکن بلدیاتی انتخابات کا یہاں کوئی بھی حکومت انعقاد نہیں کروا سکی ہے. یہ پی ٹی آئی کا منشور ہے کہ گراس. میرے خیال میں اس حلقے کا یہ اعزاز ہے، چونکہ سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے یہ ویژن لیا تھا، یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں بلدیاتی الیکشن کراؤں گا، تو یہ آپ کے ہی حلقے میں میرے کریڈٹ جاتا ہے. بالکل یہ ہمارے حلقے میں اس کا کریڈٹ جاتا ہے، چونکہ ہمارے قائد عمران خان جب وہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو انہوں نے چاروں صوبوں میں بلدیاتی انتخابات کروائے، اور ہمارے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی جب انہیں اس منصب سے نوازا گیا تو انہوں نے بھی عمران خان کے ویژن اور پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق فیل فور اپنی پہلی فرصت میں یہاں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری جو رائے عامہ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں 100% پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حکومت کا کنٹریبیوشن ہے، اور اس وجہ سے بھی لوگ ہمیں جو ہے نا بہت رسپانس دے رہے ہیں. تو ہمیں پوری توقع ہے کہ اس یونین کونسل سے ہم جو ہے ڈسٹرکٹ کونسلر کی سیٹ ایک بھاری مارجن کے ساتھ جیتیں گے. ناظرین، یہ تھے نامزد امیدوار برائے ڈسٹرکٹ کونسل پاکستان تحریک انصاف یونین کونسل گمیر سردار افراز صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ اس یونین کونسل میں جو دیگر امیدواران ہیں ان سے بھی ہم ویوز لے سکیں اور وہ ویوز جو ہے اس یونین کونسل کی عوام تک پہنچا سکیں. ناظرین، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملک ذوالفقار، JK TV، گمیر، جموں کشمیر.